ہے، اور جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، خیرات نکالتے ہیں، فطرانہ نکالتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، ان کے بارے میں رب کائنات نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں بویا جائے اور اس دانے سے پھر 7 بالیں اگیں، 7 پودے اگیں، اور ہر بال میں، ہر ٹہنی میں 100 دانے لگیں، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا دے، اس سے بھی زیادہ اس کا اجر اور اس کا مال بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ دوسری جگہ رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 عطا فرماتا ہے۔ جو ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی جو 100 روپیہ اللہ کی راہ میں فقیروں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، ناداروں پر، مفلسوں پر خرچ کرتا ہے، اس 10 کے بدلے اللہ 100 دیتا ہے، 100 کے بدلے میں 1000 عطا فرماتا ہے۔ اور جو 1000 اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری جگہ رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو نیکی اپنے لیے آگے بھیجو اس کو تم اللہ کے ہاں بہتر پاؤ گے۔ جو بھی تم یہاں نیکی کرو گے، خیرات کرو گے، زکوٰۃ دو گے، غریبوں کا حق ان کو پہنچاؤ گے، ان پر خرچ کرو گے، تو جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اس سے بہتر اللہ کی بارگاہ میں پائیں گے۔ اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا اپنے بندے پر۔ اور فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، جو بھی خرچ کرو گے، مال خرچ کرو گے، دولت خرچ کرو گے، کسی کو راشن لے کر دے دو گے، آٹا لے کر دے دو گے، اخراجات میں سے اس کی کوئی مدد کر دو گے، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اور عطا فرمائے گا اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ تم میرے بندوں پر خرچ کرو، میرے بندوں کو دو، میں رب تمہیں عطا کروں گا، تمہیں دوں گا۔ تو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو، جو اللہ نے تمہیں دیا اللہ نے ہی دیا، تو اس اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ وبعید من النار، یعنی جو سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے، خیرات کرنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا السخی قریب من الجنہ وبعید من النار، جو سخی ہوتا ہے وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے اور دوزخ سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 امتیوں کو قیامت کے دن اللہ تعالی جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے گا، جنت میں جانے کا حکم عطا فرمائے گا، اور فرشتوں سے فرمائے گا کہ ان 4 لوگوں کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ 4 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ 4 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 1 سخی، اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنے والا۔ اور نمبر 2 شہید، جس نے اپنی جان
اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ راہ خدا میں جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہو وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اور نمبر 3، حج کرنے والا حاجی، حج جس نے خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جس نے حج کیا ہو وہ حاجی بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اور نمبر 4، عالم دین، جس نے دین کا علم حاصل کیا ہو۔ یہ 4 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دے گا کہ ان 4 کو جنت میں داخل کرو۔ یہ جنت میں داخل ہونے کے لیے آپس میں جھگڑیں گے۔ حاجی کہے گا پہلے میں جنت میں داخل ہوتا ہوں، عالم کہے گا پہلے میں جنت میں داخل ہوتا ہوں، شہید کہے گا پہلے میں جنت میں داخل ہوتا ہوں، اور سخی کہے گا پہلے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ آپس میں جھگڑا کریں گے۔ جس طرح کشتی میں سوار ہونے کے لیے، بس میں سوار ہونے کے لیے، سواری میں سوار ہونے کے لیے لوگ جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پہلے سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ بارگاہ الہی سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ تم منصف بن کر ان میں انصاف کرو کہ جنت میں پہلے کون داخل ہوگا اور جنت میں پہلے کس کو داخل ہونا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر سب سے پہلے شہید کے پاس جائیں گے کہ بتا بھائی تو پہلے جنت میں کیوں جانا چاہتا ہے، تو ان تینوں سے پہلے جنت میں کیوں داخل ہونا چاہتا ہے؟ تو شہید کہے گا اے اللہ کے مقرب فرشتے، میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی، اس لیے میں پہلے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ تمام شہیدوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سوال کریں گے بتا تجھے شہادت کا مرتبہ، شہادت کا مقام کہاں سے معلوم ہوا؟ تو وہ شہید کہے گا عالم دین سے۔ عالم دین قرآن سے شہیدوں کی فضیلت بیان کرتے تھے، شہادت کا رتبہ اور مرتبہ اور مقام قرآن سے عالم دین بیان کرتے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس کو بڑے پیار سے سمجھائیں گے کہ پھر تو عالم دین کو تم سے پہلے جنت میں جانا چاہیے، داخل ہونا چاہیے، کیونکہ اسی نے تمہیں بتایا کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی فضیلت کیا ہے، عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، شان کیا ہے، رتبہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے، لہٰذا تم سے پہلے تو عالم کو جنت میں داخل ہونا چاہیے۔ پھر وہ حاجی سے پوچھتے ہیں سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کہ حاجی صاحب آپ بتائیں آپ پہلے جنت میں کیوں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اتنی دور کا سفر کر کے بیت اللہ شریف پہنچا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود کو چوما، میدان عرفات گیا، مزدلفہ گیا، مینا گیا، شیطان کو کنکریاں ماری، حج کی مشقت اٹھائی، مصیبتوں سے حج ادا کیا اور اپنا مال بھی خرچ کیا۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے ذرا بتاؤ یہ حج کرنا تمہیں کس نے بتایا ہے، یہ حج کی فضیلت تمہیں کس نے بتائی ہے، یہ حج کا ثواب تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تو حاجی صاحب بھی کہیں گے عالم دین نے، عالم دین نے، انہوں نے قرآن پاک میں سے حج کی فضیلت بیان کی، حج کرنے کا طریقہ بتایا، حج کرنے کا ثواب بتایا، حج کرنے کا رتبہ بتایا، حج کرنے کی شان و عظمت بیان کی، تو میں نے اپنا مال خرچ کیا، مصیبتیں اٹھائیں اور اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج کیا۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام اس حاجی صاحب سے بھی فرمائیں گے کہ حج کرنے کی فضیلت، شان، مرتبہ، مقام عالم دین نے بتایا ہے،
تو لہٰذا عالم دین کا حق بنتا ہے کہ وہ پہلے جنت میں داخل ہو، اس کو پہلے جنت میں داخل ہونا چاہیے۔ پھر جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سخی کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ اے سخاوت کرنے والے، اے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، تو بتا تو جنت میں پہلے کیوں داخل ہونا چاہتا ہے؟ تو سخی کہتا ہے اے اللہ کے مقرب فرشتے، میں نے اپنا مال جو محنت سے، خون پسینے کی کمائی سے جو میں نے مال کمایا، حلال طریقے سے کمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور فرمان کے مطابق شریعت کی حدود میں رہ کر محنت، مشقت اور خون پسینے سے میں نے جو کمایا، اس کمائی میں سے، اس مال میں سے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، غریبوں پہ خرچ کیا، مسافروں پہ خرچ کیا، یتیموں پہ خرچ کیا، اللہ کے نیک بندوں پہ خرچ کیا، اللہ کی مخلوق پہ میں نے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کیا، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں پہلے جنت میں جاؤں۔ تو اس کے بعد سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام عالم دین کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں علامہ صاحب، حضرت صاحب، آپ کیوں پہلے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ آپ پہلے کیوں جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ تو عالم دین کہے گا، حافظ قرآن کہے گا، قرآن کا حافظ عالم کہے گا کہ اے اللہ کے مقرب فرشتے، میں نے بڑی مشکلوں سے علم حاصل کیا، استاد کی مار کھائی، مدرسے میں رہ کے دالیں کھائیں، ماں باپ بہن بھائی کی جدائی برداشت کی، لہٰذا میرا حق بنتا ہے کہ میں جنت میں پہلے داخل ہوں۔ تو فرشتہ پوچھے گا، جبرائیل امین علیہ السلام پوچھیں گے، علامہ صاحب، حضرت صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے علم حاصل کیسے کیا؟ علم حاصل کرنے میں آپ کی مدد کس نے کی؟ تو عالم دین جواب دے گا کہ علم حاصل کرنے میں اللہ کے سخی بندوں نے، اس سخی نے میری مدد کی کہ اس نے مجھ پہ خرچ کیا، مدرسے کو فنڈ دیا، مدرسے سے مجھے کھانا ملا، مدرسے سے مجھے رہائش ملی، مدرسے میں مجھے اٹھنا بیٹھنا اور سونے کی سہولت ملی، پنکھے کی ہوا ملی اور دیگر سہولیات اس سخی کی سخاوت کی برکت سے مجھے ملی، اور اس سخی کی سخاوت کی برکت سے میں نے علم حاصل کیا، دین کا علم حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقرر فرشتہ فرمائے گا کہ حضرت صاحب، علامہ صاحب، پھر حق اس سخی کا بنتا ہے جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، مدرسے پر خرچ کیا، مدرسے میں پنکھے لگوا کے دیے، ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا کے دیا، مدرسے میں چٹائیاں بچھوا کے دیں، اور مدرسے میں رہنے کا انتظام کیا، تمہارے کھانے کا انتظام کیا، تمہارے کھانے کے لیے اس سخی نے اپنا مال مدرسے میں دیا، تم پہ خرچ کیا تاکہ تم آسانی سے علم دین حاصل کر کے لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنو، لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ تو حق اس سخی کا بنتا ہے جس کی سخاوت کی برکت سے تم عالم دین بنے، تم حافظ قرآن بنے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چاروں سے راضی ہو جائے گا اور فرمائے گا جنت کا دروازہ کھول دو، جنت کا گیٹ کھول دو، اور یہ چاروں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو دیکھا آپ نے کہ جو سخی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا کرم فرماتا ہے، لہٰذا اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال لیں، خیرات نکال لیں، غریبوں، یتیموں اور بیواؤں اور ناداروں پر اپنا مال خرچ کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔